جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ہم لوگ غزوہ احد ڈسکس کر رہے تھے لاسٹ سیشن میں۔ لاسٹ ہمارا پہلا سیشن تھا غزوہ احد کا، پارٹ ون تھا۔ پارٹ ٹو کے اندر ہم تھوڑا سا پہلے بیک گراؤنڈ ہم دیکھ لیں کہ غزوہ بدر ہوئی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے ذلت دی۔ تو جو ذلت ان کو، ذلت اور رسوائی جو ان کو اٹھانی پڑی، اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے غزوہ احد میں، احد کے مقام پر اپنا لشکر لے کر 3,000 کا لشکر لے کر آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت کی، اور رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1,000 صحابہ کے ساتھ احد کی پہاڑوں میں پہنچ گئے۔ اس وقت جب مسلمان احد مقام پر پہنچے، تو عبداللہ بن ابی نے 300 لوگ علیحدہ کر کے اس نے واپسی کی راہ لی اور جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ آ، اس میں جو ایک پوائنٹ جو کہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں اگر ہم ڈفرینسز دیکھیں کہ کیا ڈفرینس تھا، تو بہت سے ڈفرینس تھے۔ ایک چیز جو مجھے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ غزوہ بدر اللہ تعالیٰ نے فرقان بنایا تھا، کہ اس کے اندر اللہ نے حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر کے دکھایا۔ اس کو ایک اس مثال سے سمجھیں کہ کہ جس طرح سونا ہے اور پتھر ہے، اللہ تعالیٰ نے سونا اور پتھر علیحدہ علیحدہ کر کے دکھا دیا کہ یہ سونا ہے اور یہ پتھر ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب کلیئر کر دیا، حق اور باطل کو کلیئر کر دیا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل۔ غزوہ احد کے اندر کیا کیا کہ جو سونا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مزید پیور کیا، مطلب اس کے اندر سے بھی جو امپیورٹیز تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ نکالی۔ مطلب سونا کو جب آپ نے پیور کرنا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ سونے کو ہائی ٹیمپریچر پہ میلٹ کرتے ہیں، پگھلاتے ہیں، اور اس کو اتنا پگھلاتے ہیں کہ اس کے اندر سے جو امپیورٹیز ہیں وہ علیحدہ ہو جاتی ہیں اور خالص سونا رہ جاتا ہے۔ تو یہ عبداللہ بن ابی اپنے جو 300 صحابہ سے، 300 اپنے جو منافقین کے ساتھ علیحدہ ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ امپیورٹیز جو تھی وہ نکالی، مسلمانوں کو خالص کیا، اور مسلمانوں کو بھی بتا دیا کہ بھائی منافقوں کو پہچان لو، اور مسلمانوں نے منافقین کو پہچان لیا کہ یہ ان سے اب ذرا بچ کے ہی رہنا آگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آ، ان کے درمیان جنگ ہوئی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، ایک قسم کی مسلمان پہلے فتح یاب ہو گئے، لیکن عین اسی وقت جب مسلمان آ، مال غنیمت آ، لے رہے تھے ان سے، مشرکین سے ان کے قبضہ کر رہے تھے مال غنیمت میں، تو جو تیر انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر کھڑے کیے تھے، انہوں نے ایک بڑی خوفناک غلطی کی کہ ان میں سے جو 35 صحابہ تھے، وہ وہ جگہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سختی سے کہا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ مشرکین فتح یاب ہو گئے ہیں اور ہمارے گوشت جو ہیں وہ پرندے کھا رہے ہیں، تب بھی تم لوگوں نے یہاں سے یہ جگہ نہیں چھوڑی۔ لیکن وہ غلطی ہوئی، وہاں سے وہ اترے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کامیاب ہو گئے، جیت کا جشن منانے اور مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے وہ نیچے اترے۔ ادھر خالد بن ولید نے دیکھا کہ خالد بن ولید نے 2-3 حملے آلریڈی اس جگہ سے مسلمانوں پر کیے، لیکن ان تیر اندازوں نے وہ حملے ان کے ناکام کی، اوپر سے تیر برسائے جس سے وہ چھلنی ہوئے اور وہ واپس ہو گئی۔ تو وہ ویٹ کر رہے تھے
کہ کہیں یہ درہ خالی ہو، یہ پہاڑی چوٹی خالی ہو تو مسلمانوں پر اٹیک کریں، اور وہی ہوا کہ مسلمانوں نے یہاں پر یہ جگہ چھوڑ دی، صرف 10 سے 15 صحابہ کرام یہاں پر رہ گئے، جو امیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائے تھے وہ رہے، اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ رہے، حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ادھر خالد بن ولید نے دیکھا کہ تعداد کم ہو گئی ہے، ان کو آ، ان کو ہرانا تو آسان ہے، تو وہ انہوں نے اٹیک کیا، پہلے ان پر اٹیک کیا، ان کو ختم کرنے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر اٹیک کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ آل عمران میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، اب یہاں پر مال غنیمت بھی آ سکتا ہے، یا وہ جو جیت کی خوشی ہے، کامیابی ہے، تو وہ بھی ہو سکتی ہے، تو تم نے اپنے سردار کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دی۔ تو مسلمان جو تھے وہ ایک طرح کے نرگے میں آ گئے، بیچ میں آ گئے، ایک طرف سے خالد بن ولید کا لشکر آ گیا، اور دوسری طرف سے وہ لشکر تھا جو پہلے بھاگ رہا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان پھنس گئے ہیں، یہ تو ان کے کنٹرول میں آ گئے، ہمارے کنٹرول میں آ گئے ایک طرف سے خالد بن ولید کے، تو انہوں نے بھی اپنا واپسی کا راستہ لیا، وہ بھی جس طرف جا رہے تھے میدان جنگ چھوڑ کے وہ واپس آ گئے۔ یہاں پر میں ایک پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، چین آف کمانڈس کا، یہ بہت ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے۔ چین آف کمانڈس ہوتا ہے کہ کسی بھی انسٹیٹیوشن کے اندر یا آرگنائزیشن کے اندر جو انسٹرکشنز ہیں یا جو ڈائریکشنز ہیں وہ کس طرح ہائرارکی کے اندر کہاں سے انہوں نے فلو کرنا ہے، مطلب ٹاپ سے لے کر، ٹاپ جو کمانڈر ہے وہ وہاں سے لے کر جو آخری بندہ ہے، نچلا لیول جو ہے، جو اینڈ یوزر جس کو کہہ سکتے ہیں، کہ لاسٹ پہ جو بندہ ہے اس تک وہ انفارمیشن کس راستے سے فلو کرے گی، ٹھیک ہے، انسٹرکشنز اینڈ ڈائریکشنز کہاں سے فلو کریں گی، اور رپورٹس اینڈ فیڈ بیک کہاں سے بیک فلو کریں گی، مطلب باٹم سے جو آخری بندہ ہے اس نے رپورٹس اور فیڈ بیک دینا ہوتا ہے، اور اوپر سے انسٹرکشنز آنی ہوتی ہیں، تو اس نے کس چین سے جو ڈائریکشنز اور انسٹرکشنز ہیں کس چین سے جائیں گی، اور فیڈ بیک کس چین سے واپس آئے گا، اس کو کہتے ہیں چین آف کمانڈس۔ اور یہ مطلب یہ ریسنٹ کانسیپٹ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ چین آف کمانڈ کا جو کانسیپٹ تھا یہ اپلائی کیا ہوا تھا صحابہ کے اندر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کمیونٹی بناتے یا کسی قبیلے کے اندر لوگ مسلمان ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کا ایک امیر چنتے، اور اس کو انسٹرکشن دیتے، اور کہتے کہ تم نے اب اپنے قبیلے کو یہ انسٹرکشن جو ہیں، یا ایمان کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں جو بھی انسٹرکشنز ہیں وہ آگے فالو کرنی ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی بھی اس بندے کی ہوگی جس کو اس چین کا سردار بنایا، یا اس جگہ کا اس کو بنایا ہے، اس کو سردار بنایا ہے، کہ اب تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تم سے ہی پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ کام آگے ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی کمال کی سنت تھی، اور یہ ایکچوئل میں بیک بون ہوتی ہے کسی بھی سسٹم کی، کسی بھی آرگنائزیشن کی، آپ کارپوریٹ میں چلے جائیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو یہ ہر جگہ پہ نظر آئے گی، اور اسی سے ہی ڈسپلن آتا ہے، اسی سے کلیئرٹی آتی ہے، اسی سے اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اسی سے ہی یونٹی آتی ہے۔ تو جب تک آپ کی چین آف کمانڈ جو ہے یہ بالکل ٹھیک طرح کام کر رہی ہوتی ہے، آپ کا سسٹم ٹھیک طرح چل رہا ہوتا ہے، اور جہاں کہیں بھی چین آف کمانڈ ٹوٹتی ہے وہاں پہ آپ کا سسٹم جو ہے فلاپ کر جاتا ہے، یا سسٹم بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ جنگ بدر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر پڑاؤ ڈالا وہاں پر وہ تھے جو واٹر ویلز تھے، ہوز تھے پانی کے،
तो जो सबसे पहला होस्ट था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर पड़ाव डाला और वहां पर मुसलमानों को कहा कि यहाँ पे हम अपना कैंप लगाएंगे। तो एक सहाबी आए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उनका नाम था हबाब बिन मंजर रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये शायद हमने जंग बदर में भी डिस्कस किया। तो वो आए, उन्होंने कहा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये आपका डिसीजन है या आपने जंग की हिकमत अमली के लिए ये डिसीजन लिया है कि हम यहाँ पर पड़ाव डालेंगे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मतलब जंग हिकमत अमली की वजह से मैंने ये डिसीजन लिया। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपको इसे बेहतर बताऊं कि अगर हम आगे चले जाएं, मुशरिकीन के करीब चले जाएं और उनके करीब का जो वाटर वेल है उस पर कब्जा कर लें, तो उनको पानी नहीं मिलेगा। हम ये वाले जो पीछे वाले वाटर वेल्स हैं इनको बंद कर देंगे और वो जो उनके करीब वाला वाटर वेल है उसको हम उसको यूज करेंगे, बाकी बंद कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि उनको पानी नहीं मिलेगा और हम सुटेबल जगह पे भी आ जाएंगे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तजवीज़ को पसंद किया और हजूर से वहां पर शिफ्ट हो गए, साहबा करम को वहां पर शिफ्ट किया और बाद में अल्लाह ताला की मदद भी आई। तो आप ये देखें कि हुआ क्या कि कंसल्टेशन हुई, डिसीजन हुआ और टोटल ओबीडियंस हुई। मतलब किसी ने अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं लिया, डिसीजन वो चेन के थ्रू ही हुआ, कंसल्टेशन भी हुई, डिसीजन हुआ और टोटल ओबीडियंस। इससे फिर अल्लाह ताला जो है वो फरिश्ते भी नाजिल करते हैं, अल्लाह ताला की मदद भी है। इसी तरह आप देखें कि जंग मोता में जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, उसमें भी अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डिसीजन दिया और बाकायदा चेन ऑफ कमांड बताई कि सबसे पहले जैद बिन हारिस लीड करेंगे, उसके बाद अगर वो शहीद हो जाते हैं तो जाफर, और अगर वो शहीद हो जाते हैं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला, और उसके बाद फिर तुम खुद डिसाइड कर लेना। तो ऐसा ही हुआ कि पहले जैद बिन हारिस लीड किया रजी अल्लाह ताला अन्हो, वो शहीद हुए। फिर हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला आए, उन्होंने लीड किया, वो शहीद हुए। फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हो, वो आए, उन्होंने लीड किया, वो शहीद हुए। और उसके बाद खालिद बिन वलीद आए और वो जो पूरा वो जंग थी वो एक तरह की सेव करके मुसलमानों को ले आए वापस। तो वहां पे भी आप देखें कंसल्टेशन हुई, डिसीजन हुआ और टोटल ओबीडियंस। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पर कंसल्टेशन हुई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंसल्ट किया और डिसीजन दिया कि तुम लोगों ने यहाँ से जगह नहीं छोड़नी। लेकिन ये वाला जो फैक्टर था ये नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुसलमानों को नुकसान हुआ। और इस स्लाइड की जो लास्ट बात है वो ये है कि लीडरशिप जो है इस्लाम के अंदर वो पर्सनल विजडम पे नहीं है। लीडरशिप इज नॉट about personal wisdom, it's all about obedience to the legitimate command। मतलब ये है कि आपने अपनी पर्सनल विजडम्स को नहीं सबसे ऊपर रखना। पर्सनल विजडम भी होगी लेकिन एक खास हद तक सबसे ऊपर जो चीज़ है वो है लेजिटिमेट कमांड। यानी कि जो कानून है, ये जो जो लॉ है या जो आपके ऊपर कमांड कर रहा है उसकी ओबीडियंस जो है वो सबसे ज़्यादा उसके उसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। और यही आपके सिस्टम की बैकबोन है। चेन ऑफ कमांड सिस्टम जब रहेगा तो टोटल ओबीडियंस के साथ तो आपकी जो सिस्टम है वो मतलब रहेगा। अगर वो नहीं होता तो आपका सिस्टम जो है उसके साथ क्या होगा वो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो मुसलमानों में इंतशार हुआ खालिद बिन वलीद के अटैक के बाद, मुसलमान निर्गे में आ गए, बल्कि ग्रोहों में तकसीम हो गए। एक ग्रोह तो वो था जो कि भाग गया, जो बिल्कुल परेशानी के हालत में उसने इधर देखा ना इधर देखा। वो इस अटैक के बाद ऐसा घबराया कि वो भाग गया, कुछ पहाड़ी पे चढ़ गए और कुछ मदीना की तरफ भाग गए। एक तो ये ग्रोह था। दूसरा ग्रोह वो था जो कि बीच में रह गया, जो बिल्कुल एक सैंडविच बन गया। इधर से भी मुशरिकीन थे, उधर से भी मुशरिकीन थे, और अब उनको अब देखे जंग के अंदर ये चीज़ समझ नहीं आती, क्योंकि उस वक्त तो कोई जंगी लिबास तो मखसूस नहीं था कि ये मुशरिकीन का जंगी लिबास है, ये मुसलमानों का है। अब होते हैं, पहले नहीं होते। तो उस वक्त किसी को नहीं पता था कि मुशरिक कौन है और मुसलमान कौन है। और अक्सर तो जंग में अपने चेहरे भी छुपाए होते हैं ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन यहाँ पर मुसलमान
کو جو کنفیوژن ہوئی وہ یہ تھا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ بھائی مسلمان کون ہے اور مشرکین کون ہے، اور آپس میں ہی لڑ پڑے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ میرے والد کو، ان کو کوئی تلوار مارا، اور جو تلوار مارے وہ مسلمان ہے، اور وہ اونچی آواز میں کہہ رہے تھے کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں، ان کو نہ مارو۔ لیکن اس وقت مسلمان اپنے ہوش ایک طرح سے کھو بیٹھے تھے، انہوں نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو شہید کر دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان، آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اور جلیل القدر صحابی بھی تھے، ایک طرح کے انٹیلیجنس آفیسر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹیلیجنس ان سے شیئر کرتے تھے، اور ان سے کہتے تھے کہ آپ مجھے بھی انٹیلیجنس پرووائڈ کریں، اور ان کو اور رازدار رسول بھی کہتے ہیں۔ منافقوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتائے ہوئے تھے۔ اور برہان بھائی تھوڑا سا اونچا بولیے گا، کافی کمنٹس آ رہے ہیں، تھوڑا سا اونچا بولیے گا۔ اوکے اوکے، حذیفہ بن یمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص صحابی تھے، رازدار رسول جنہیں کہتے ہیں۔ اور منافقوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتائے ہوئے تھے۔ وہ اس لیے بتائے تھے کہ تاکہ آ، نظر رہے کہ مسلمانوں کو کوئی بڑی مشکل نہ پیش آئے ان لوگوں کی وجہ سے جو منافق ہیں۔ اور آپ ان کا مطلب آپ حوصلہ دیکھیں کہ ان کے سامنے ان کے والد شہید ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے، اور انہوں نے مطلب اپنے ہوش و آواز میں رہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور مسلمانوں کو بھی کہا کہ اللہ تم لوگوں کی مغفرت فرمائے، کہ تم لوگوں نے کیا کیا۔ اس کے بعد جو تیسرا گروہ تھا، ایک گروہ تو یہ تھا، ایک گروہ تو بلکہ بھاگ گیا، دوسرا گروہ یہ جو نرکے میں آ گیا، تیسرا گروہ وہ تھا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے جو، اور وہ صرف 9 لوگ تھے۔ اس وقت جب یہ اٹیک ہوا خالد بن ولید کا، صرف 9 لوگ تھے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، 9 صحابہ، جس میں سے 7 تو انصاری تھے، انصار سے جن کا تعلق تھا، اور 2 مہاجرین تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ صرف یہ دو آ، صرف 9 صحابی جو تھے یہ والے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان یوں نرگے میں آ گئے، پھنس گئے وہاں پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا ایک مشکل فیصلہ کیا، بلکہ بڑا ایک بہادری والا فیصلہ کیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل بھی سکتے تھے، کہ ایک ایسی سائڈ پہ چلے جاتے کہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہو جاتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو آواز دی کہ تم لوگ وہ نرگا توڑ کر ادھر میرے پاس یہاں پر آ کر یونائٹ ہو جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ حالانکہ مشرکین جو تھے وہ سینٹر میں تھے، اور ان سے آگے مسلمان تھے، مسلمانوں سے پہلے یہ آواز جو تھی یہ مشرکین نے سن لینی تھی، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی تھا کہ مشرکین میری، حالانکہ مشرکین کو تو نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے یا نہیں، لیکن اس آواز کی وجہ سے، اور یہ ضروری بھی تھا کہ مسلمانوں کو یکجا کیا جاتا، کیونکہ مسلمان ڈسٹریبیوٹ ہو گئے تھے، گروہوں میں بیٹھ گئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آواز دی اور مسلمانوں کو کہا کہ آپ ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، ادھر اکٹھے ہو جاؤ۔ اور اور وہی ہوا کہ جو مشرکین تھے، خالد بن ولید کا جو لشکر تھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھیراؤ کر لیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب گھیراؤ ہوا، تو صرف 9 صحابہ تھے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ان سے نپٹے گا؟ تو انصاری صحابی تھے، وہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم ان سے نپٹتے۔ تو 7 انصاری جو صحابہ تھے وہ ایک ایک کر کے ان سے نمٹنے گئے۔ پہلا گیا، انہوں نے بہت بہادری سے لڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں، اور پہلے انصاری گئے وہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد دوسرے انصاری گئے، وہ بھی لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔
اس طرح تیسرے، چوتھے، پانچویں، حالانکہ 6 انصاری صحابی جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آخری جو صحابی تھے، انصاری آخری صحابی جو تھے، ان میں ان کا نام تھا امارہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ زخمی ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی گر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کھینچا اور اپنے ساتھ لگا لیا، اپنے قدموں کے ساتھ لگا لیا، اور اسی حالت میں ہی وہ شہید ہوئے۔ اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ جب وہ شہید ہوئے تو ان کا جو چہرہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے ساتھ لگا ہوا۔ اتنی اعلیٰ شہادت جو تھی وہ ان کو نصیب ہوئی۔ آپ ذرا تھوڑا سا ریمائنڈ کریں کہ بیعت عقبہ جو ہوئی تھی، بیعت عقبہ جو مکہ میں ہوئی تھی، جب یہاں سے انصار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گئے بیعت کرنے، تو وہاں پر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے انصار، تم سمجھتے ہو کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر لو گے؟ اگر تو تم حفاظت کر لو گے تو پھر ان کو یہاں سے لے کر جاؤ، ورنہ ہم یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر لیں گے۔ تو اس وقت انصار نے کہا تھا کہ ہم اپنی جان دے دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور یہاں پر غزوہ احد کے اندر وہ انصاری صحابہ نے وہ اپنی بات پوری کر کے دکھائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کی۔ اس کے بعد جب یہ انصاری صحابہ شہید ہوئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، انہوں نے، یہ ماہر تیر انداز تھے، انہوں نے تیر چلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تیر چلائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اکٹھے کر کر کے ان کو دیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر دیے اور کہا کہ سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ یہ بات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اور وہ ساری زندگی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات اپنے دل سے لگائی رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے یہ الفاظ کہے کہ اے سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ اسی طرح طلحہ بن عبید اللہ بھی تیر چلا رہے تھے اور وہ زخمی ہوئے، ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا، ہاتھ کام کرنا ہی چھوڑ گیا تھا، اتنے انہوں نے تیر چلائے، اور اسی طرح وہ دلیری سے اس طرح شجاعت سے لڑے کہ ان کا زخمی بھی ہوئے اور ان کا ہاتھ بھی شل ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے شہید کو دیکھنا ہے زندہ، کسی نے شہید کو زندہ دیکھنا ہے تو حضرت طلحہ کو دیکھ لے۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہے۔ اس کے بعد حضرت عتبہ بن نبی وقاص، یہ مشرکین کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ عتبہ بن نبی وقاص حضرت سعد بن نبی وقاص کے بھائی تھے، لیکن ان کا سامنا حضرت سعد بن نبی وقاص سے نہیں ہوا۔ انہوں نے پتھر مارا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زخمی ہو گئی۔ اس کے بعد عبداللہ بن کمہ جو تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلوار ماری، جس سے وہ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھے پہ لگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈبل زرہ پہنی تھی، تو وہ زرہ تو نہیں کٹ سکی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی خاصی تقریباً 1 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ پین رہی، مجھے تلوار کو ماں نے ماری تھی۔ اس کے بعد اس نے ایک تلوار اور ماری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چہرے پہ لگی، اور جو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنا تھا اس کی 2 کڑیاں جو تھی وہ گال کے اندر چلی گئی، اور اچھا خاصا خون نکلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ اے نبی، آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری قوم کو بخش دے، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، اللہم اغفر لقومی، اللہم اغفر لقومی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پکڑ کر اس موقع کے اوپر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی وہ پہنچ گئے،
वो जो निर्गा, वो जो जिसमें वो कैद हो गए थे, फंस गए थे, उन्होंने वो उसको तोड़कर तो यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। ये बहुत ही कम टाइम में ये सारा वाकया हुआ। और जब वो पहुंचे, साहबा, बाकी साहबा पहुंचे, तो उस वक्त तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो चुके थे। तो हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले हजरत अबू बकर ने कोशिश की कि वो जो कड़ियाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे फंस गई थी उनको निकालें। लेकिन वो हजरत अबू उबैदा ने कहा कि आप मुझे निकालने दें, मैं निकालता हूँ। तो उन्होंने अपने चेहरे से वो वो जो कड़ियाँ थी वो खींच कर निकाली। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस निकालने की वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दांत था वो जख्मी हुआ। दो दांत, एक एक जब चेहरे पे पत्थर लगा तब जख्मी हुआ था, एक दांत निकल गया था जो रुबाई दांत होता है। और दूसरा जब ये कड़ियां निकाल रहे थे उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दांत जो था वो निकल गया था। तो दो दांत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद हुए। तो इस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा उठाकर पीछे पहाड़ी की तरफ एक घाटी में ले गए, ताकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर थोड़ा आराम कर सकें। हज़रत अली और हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अ, उनकी उनका जख्म साफ किया। एक चटाई जलाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे लगाई, जिससे उनका जो खून था वो बंद। यहाँ पर एक शेर है हजरत अहमद रजा खान बरेलवी का। ये जो शुजात और बहादुरी की जो मिसाल थी, ये आपको सीरा में बहुत कम ये पॉइंट ऐसे मिलेंगे कि जिसमें इतनी मतलब बहादुरी और शुजात की मिसाल थी। ये जिस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की गई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए, लेकिन जो जिस तरह सहाबा कराम ने कुर्बानी दी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में। तो हजरत अहमद रजा खान बरेलवी फरमाते हैं, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मतलब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर औरतों ने उंगलियां काटी थी, काटी भी नहीं थी, वो कट गई थी। तो यहाँ पर क्या है कि मर्द है और उंगलियां नहीं कटवा रहे, सर कटवा रहे हैं। सर कटवाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। और अरब भी वो जो अरब के हैं, मर्द जो अरब के हैं, जिनकी एक मिसाल थी बहादुरी की, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इसके बाद मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी शहादत हुई। मुसब बिन उमैर जो थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही बहादुर और एक एक तरह के आलिम थे दीन के। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको तैयार किया था। और जब बैत अकबा हुई तो अंसारी साहबा ने कहा कि आप हमारे साथ अपने एक सहाबी को भेजें कि जो हमें दीन सिखाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसब बिन उमैर को भेजा। बहुत ही नौजवान, मतलब इनकी जो जिंदगी थी, ये पहले बड़े एक अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, अमीर और अच्छा लिबास पहनना, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत नौजवान थे। और जब दीन इस्लाम लिया तो बिल्कुल सादगी अपना ली। और एक तरह के दीन में इल्म इल्म में सबसे ज़्यादा कुरान को समझने वाले, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाले। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदा भेजा मदीने के अंदर कि मुसअब बिन उमैर को ले जाओ रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये गए और इन्होंने तकरीबन कुछ ही अरसे में 60 से 70 अंसार को इस्लाम कबूल करवाया, जिसमें साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल है। इनको इमामुल मदीना भी कहते हैं। तो इनकी शहादत हुई। और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस जंग के आखिर में जब शहदा की जियारत कर रहे थे, तो देखा कि मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु पड़े हुए हैं जमीन पर, जख्मी और शहीद हो गए थे उस वक्त। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ की और ये आयत पढ़ी कि ईमान लाने वालों में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अल्लाह से किए हुए अहद को सच्चा कर दिखाया, और उनमें कोई अपनी नज़र पूरी कर चुका है और कोई वक्त आने का मुंतजिर है।
اور انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر پر پڑھی۔ اب یہ بھی افواہ اڑ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، کیونکہ مصعب بن عمیر جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ ان کو بھی عبداللہ بن کما نے شہید کیا تھا، اور اس نے پھر یہ نعرہ مارنا شروع کر دیا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ، کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ تو اب جو صحابہ پیچھے پھنسے ہوئے تھے، ان کو جب یہ خبر ملی تو وہ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے تو کچھ نے تو چھوڑ دیا، ہتھیار ہی چھوڑ دیا کہ اب ہم کس طرح لڑیں۔ بالکل اپنے ہوش و آواز کو بیٹھے اور ہتھیار پھینکنا شروع کر دیے، کس طرح لڑیں۔ انہی میں ایک انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ صحابہ نے ہتھیار چھوڑنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا تم ہتھیار کیوں چھوڑ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ تو زندہ ہے نا، اللہ تو زندہ ہے، تو تم کیوں اس طرح کی اس طرح کا بیہیویئر شو کر رہے ہو؟ تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں اپنے ان بھائیوں کی اس بات سے بالکل لا اعلان کرتا ہوں، اور میں تیرے لیے آج بھی ابھی بھی لڑنے کو تیار ہوں۔ تو وہ آگے گئے اور انہوں نے مشرکین سے لڑے، اور ان کی بھی شہادت ہوگی، انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی شہادت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کوئی ہے جو سعد بن ربیعہ کو تلاش کرے۔ سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سردار تھے قسم کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو تلاش کرو۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تلاش کرتا ہوں۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جاؤ ان کو تلاش کرو، اور ان کو تلاش کر کے میرا سلام کہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب یہ پتا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو دیکھا ایک جگہ پر وہ پڑے ہوئے ہیں، اور زخمی حالت میں پڑے ہیں اور آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے جا کر کہا سعد بن ربیعہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہتے ہیں۔ تو انہوں نے آ کے وعلیکم السلام کہا، اور کہا کہ میری طرف سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام، اور میرا ایک پیغام جو انصار کو، یہ میرا پیغام دے دینا کہ اگر تمہارے اندر زندگی کی کوئی رمق باقی ہے اور دشمن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، تو قیامت والے دن اللہ کے ہاں کوئی عذر قبول تمہارے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بات انہوں نے کہی، اور ساتھ ہی ان کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شہید ہوئے۔ ہاں، حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ جنگ سے پہلے ہم لوگ دعا کر رہے تھے، عبداللہ بن جہش اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ دونوں دعا کر رہے تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی کہ اے اللہ، کاش میرا سامنا جو ہے وہ ایک جنگجو سے ہو، ایک بہادر جنگجو سے میرا سامنا ہو، اور میں اس سے لڑوں اور اس پر قابو پا لوں اور اس کو قتل کر دوں اور اس کا مال غنیمت لوٹ لوں۔ تو اس پر عبداللہ بن جہش نے آمین کہا، اور اس کے بعد عبداللہ بن جہش نے دعا کی، اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میرا بھی کاش سامنا ایک جنگجو سے ہو، ایک بہادر جنگجو سے میرا سامنا ہو، اور وہ مجھ پر قابو پا لے اور مجھے شہید کر دے، اور میرے ناک اور میرے کان کاٹ دے، اور قیامت والے دن میں اسی حالت میں اٹھوں، اور تو مجھ سے پوچھے کہ یہ تیرے ناک اور کان کیوں کٹے ہوئے ہیں، تو میں کہوں کہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان بھی قربان کی اور اپنا ناک اور اپنے کان بھی کٹوا دی۔ اور کہتے ہیں کہ جب ان کی لاش کو دیکھا تو ان کے ناک اور کان کٹے ہوئے تھے۔ اس حالت میں یہ ان کی شہادت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جہش کا کیا رشتہ تھا آپس میں؟ کوئی کوئی بتا سکتا ہے؟ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک رشتہ تھا، جو کہ خیر بعد میں بنا، لیکن ان کا اور مصعب بن عمیر کا کیا رشتہ تھا آپس میں؟ ایک کوئز کہہ لیں۔
کوئی ہینڈ ریز کرے اگر کسی کو پتا ہے تو۔ اچھا چلے میں خود بتا دیتا ہوں۔ عبداللہ بن جہش کی بہن تھی حضرت حمنہ بن جہش، اور حضرت حمنہ بن جہش کے شوہر تھے حضرت مصعب بن عمیر، اور حضرت حمنہ بن جہش وہ بھی میدان جنگ میں موجود تھی، اور صحابہ کرام کو جو زخمی تھے ان کو پانی پلا رہی تھی، اور ان کے بھائی کی بھی شہادت ہوئی، اور ان کے شوہر کی بھی شہادت۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑے اچھے الفاظ کہے تھے کہ صبر کرنا، ان کو 3 دفعہ کہا تھا صبر کرنا۔ ان کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ماموں تھے، تو انہوں نے تین تین دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کو کہا کہ صبر کرنا۔ پہلی دفعہ کہا تو حضور انہوں نے پوچھا کہ کس لیے؟ انہوں نے بھائی کی طرف اشارہ کیا کہ تمہارے بھائی شہید ہو۔ انہوں نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ صبر کرنا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کس لیے؟ تو کہا کہ تمہارے ماموں جو تھے وہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیسری دفعہ پھر کہا کہ صبر کرنا۔ انہوں نے کہا کہ کس لیے؟ تو پھر بتایا کہ مصعب بن عمیر بھی شہید ہو۔ اس پر وہ ان کو پھر کنٹرول نہیں رہا، وہ پھر رونا شروع کر دیا انہوں نے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی۔ ان کے بیٹے ان کے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں پریشان ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد شہید ہو گئے ہیں، اور انہوں نے بیٹیاں میرے لیے چھوڑی ہیں۔ ان کے عبدالرحمان کی بیٹیاں تھیں، حضرت جابر کی بہنیں تھیں، تقریباً 9 بہنیں تھیں جو کہ انہوں نے چھوڑی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا معاملہ ہوا جب وہ شہید ہوئے؟ تو انہوں نے کہا مجھے بتائیے یا رسول اللہ کیا معاملہ ہوا؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے روبرو آ کے ان سے پوچھا ہے کہ اے میرے بندے مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، ڈائریکٹ پوچھا ان سے کہ مانگو کیا مانگتے؟ تو حضرت عبداللہ بن حرام نے کہا کہ مجھے دنیا میں واپس بھیجیں، میں دوبارہ تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ وہ جو سرور مجھے ملا ہے نا شہادت پہ، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے دوبارہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات پھر جو شہادت کا سرور تو نے مجھے دیا ہے، وہ بات تو میرے میرے جو پیچھے میں نے چھوڑے ان تک پہنچا دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ اس کے بعد آ، حضرت اسیرم بن عبد الاشل کی شہادت ہوئی۔ اسیرم بن عبد الاشل کو اسلام کی دعوت دی گئی لیکن انہوں نے انکار کر دیا، یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ آ، جب یہ جنگ ہوئی، جنگ احد ہوئی، تو یہ آئے مدینہ میں، دیکھا کہ مدینہ سنسان پڑا ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ کدھر ہے سعد بن معاذ، کدھر ہے؟ کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ پر گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر فلانا کدھر ہے، فلانا کدھر؟ کہتے وہ بھی جنگ پہ گئے ہیں۔ تو انہوں نے جن جن کا نام پوچھا سارے جنگ پہ گئے ہیں۔ تو ان کے دل میں بھی آیا کہ میں بھی جنگ میں شامل ہوں۔ ساتھ ہی ان کے دل میں اسلام کی اللہ تعالیٰ نے شمع بھی روشن کر دی، اور انہوں نے تلوار پکڑی، اسلام قبول کیا، اور جنگ احد میں شریک ہو گئے۔ اور جنگ احد میں شریک ہوئے تو سارے پوچھ رہے ہیں، سارے صحابہ نے پوچھا ان سے کہ بھائی تمہیں تو دین کی دعوت دی گئی تھی، تم نے قبول ہی نہیں کی، اب تم آگے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں جنگ کرنے آیا۔ اور انہوں نے جنگ کی، بہادری سے جنگ کی، اور شہید ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبد الاشہل واحد شخص ہیں جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، اور شہید ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے، جنت کی بشارت بھی مل گئی۔
تو یہ کچھ زندگی میں کوئی بونس بونس ہوتا ہے نا، بونس ملتا ہے، تو وہ ایک بونس کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ٹائم کے اندر اچھا ڈیسیجن لے لیا، وہ آپ جنت لیں۔ ہر کسی کے انسان میں، ہر کسی کی زندگی میں اس طرح کے پوائنٹس آتے ہیں، اس طرح کی زندگی میں معاملات آتے ہیں کہ جب جنت آپ کے بہت قریب ہو جاتی ہے، آپ کے ڈیسیجن پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ صحیح ڈیسیجن لے لیا تو جنت ہی، ورنہ پھر اور معاملات ہیں۔ اچھا، اسی طرح مخیریق کا جو لاسٹ سیشن میں بھی ڈسکشن ہوئی تھی، قزمان اور مخیریق کا واقعہ۔ مخیریق یہودی تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنے یہود قبیلے سے کہا تھا کہ تم پر یہ فرض ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کر مدد کرو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آج تو سبت کا دن ہے، ہم تو نہیں جا سکتے، ہفتے کا دن ہے۔ انہوں نے اپنی تلوار لی اور یہ جنگ میں آ گئے، اور بڑی بہادری سے لڑے، اور روایت میں آتا ہے کہ یہ شہید ہو گئے تھے۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، مطلب یہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن کئی روایت میں آتا ہے مسلمان نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ مخیریق جو ہے وہ بہترین یہودی ہے، یہودیوں میں سے بہترین ہے۔ اسی طرح کزمان کا واقعہ ہے کہ کزمان بھی جو مسلمانوں کی طرف سے لڑا، وہ منافق تھا اور اپنی قوم کے لیے لڑ رہا تھا، اور بہت بہادری سے لڑا، اور بڑے بڑے جنگجو مشرکین کے اس نے قتل کیا۔ اور جب اس کو کہا کہ تم نے تو آج بہت بہادری سے تم نے جنگ کی ہے، تمہیں تو جنت کی بشارت بھی مل جائے گی، تو اس نے کہا کہ کون سی بشارت، میں تو اپنی قوم کے لیے لڑ رہا ہوں، مجھے تو نہیں کوئی بشارت چاہیے، اور اگر میں اپنی قوم کے لیے نہ لڑتا تو میں یہاں پہ آتا ہی نہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے۔ تو اس سے یہ چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ جہاد میں نیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کہ آپ کس نیت سے جہاد کر رہے ہیں۔ آپ جنگ عہد میں ہیں کہ غلط نیت سے جنگ عہد میں چلے گئے ہیں، جنت نہیں مل سکتی۔ تو نیت کا جو ہے اس میں بہت زیادہ کردار ہے جنگ جہاد کے اندر۔ اور صحابیات کا بہت بڑا کردار ہے جنگ عہد میں۔ سب سے زیادہ جو کردار تھا وہ نصیبہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جس کو ام عمارہ بھی کہتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے رہ گئے اور کچھ ہی صحابہ ان کے پاس ہے، تو انہوں نے بھی اپنی تلوار نکالی اور وہ لڑنے شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ یہ ہمارا لڑ رہی ہے، اور اس کو زخم بھی آ رہے ہیں، تکلیف میں بھی ہے، اور ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا ان کے لیے کہ ہمارا بہت سے مردوں سے اچھا لڑی جنگ احد کے دن۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی جنگ میں موجود تھیں، حضرت حمنہ بنت جہش جو تھیں، جیسے پہلے بات کی، یہ بھی موجود تھیں، پانی پلا رہی تھی جو زخمی صحابہ تھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں موجود تھی۔ انہوں نے بھی اصل میں تو ایک پراپر سیشن میرے خیال میں ہم کر سکتے ہیں، جو صحابیات جو اس جنگ میں موجود تھی، تو اس پہ اگر کوئی فیمیل کوئی کرنا چاہے سیشن، تو نیکسٹ سیشن میں اس پہ پراپر ایک سیشن ہو سکتا ہے کہ ان کا کیا کردار تھا، کس کس طرح انہوں نے جنگ میں اپنا رول پلے کیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھاٹی میں چلے گئے، تو ابو سفیان اور حضرت خالد بن ولید دوبارہ سے پہاڑی پر چڑھنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کو کنفرمیشن نہیں تھی کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا شہید ہو گئے، بلکہ وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ شاید یہ شہید ہو گئے۔ تو انہوں نے پہاڑی پر چڑھنے کی کوشش کی، اس کے بعد مسلمانوں نے ان کو نیچے اتارا، اور وہاں پہ بھی ایک جنگ ہوئی جس سے ان کو پہاڑی سے نیچے اتارا۔ اس کے بعد حضرت جو ابو سفیان ہے وہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ کیا تم میں محمد زندہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خاموش رہو۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا ابو بکر زندہ ہے، کیا عمر زندہ ہے؟ تو کوئی بھی نہیں بولا۔ تو اس نے پھر اپنے جو ان کے خدا ہے ان کا شکر ادا کیا، اونچی آواز میں، حبل کا نام لے کر، حبل بلند ہو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رہ نہ سکے، انہوں نے کہا کہ او اللہ کے دشمن، تو نے جس جس کا نام لیا وہ سارے زندہ ہیں، تجھے سن رہے ہیں۔ اس پر اس نے جب پھر دوبارہ اس نے حبل کا نام لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اس کو جواب کیوں نہیں دیتے؟
صحابہ نے کیا کہ ہم کیا جواب دیں؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ کہو کہ اللہ اعلیٰ اور برتر ہے، اللہ اکبر کے نعرہ لگاؤ۔ تو اس طرح صحابہ نے پھر بولا۔ تو ابو سفیان نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہا کہ عمر، کیا تم میری بات سن سکتے تھوڑی دیر کے لیے؟ میرے پاس آ سکتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جاؤ عمر، جا کے اس کی بات سنو، کیا کہتا ہے یہ۔ تو ابو سفیان نے اسے پوچھا، عمر مجھے سچ سچ بتانا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں زندہ ہیں اور تمہیں سن رہے ہیں۔ تو اس پر یہ مایوس ہوا اور چل دیا۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے، یہ بھی کہہ کر گیا کہ ہم دوبارہ سے ہم ایک جنگ کریں گے اگلے سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، صحابہ کو کہا کہ ٹھیک ہے، اس کی بات مان لو، ہم کریں گے جنگ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شہداء شہید ہو گئے تھے ان کی خبر گیری کی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور ان کا جسم بھی کٹا ہوا تھا، تو بہت بری حالت تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پریشان ہو گئے، بلکہ روئے، اور اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئی۔ اسی طرح تمام جو شہید ہوئے ان کی خبر گیری کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی کی۔ بلکہ جب ظہر کی نماز پڑھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زخمی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر ظہر کی نماز پڑھائی، اور تمام صحابہ نے بھی بیٹھ کر ظہر کی نماز پڑھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا اپنی صفیں سیدھی کر لو، میں ذرا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر لوں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایک رکت امیز دعا کی، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میں دعا آپ کو پڑھ کر سناؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں۔ اے اللہ، تو جس کے لیے کشادگی فرما دے اسے کوئی تنگ کرنے والا نہیں، اور جسے تو تنگی میں مبتلا کر دے اسے کوئی کشادگی دینے والا نہیں، اور تو جس شخص کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور تو جس شخص کو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جس کو تو دے دے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور جسے تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جسے تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، ہم پر اپنی برکتیں، رحمتیں اور فضل اور رزق کے دہانے کھول دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے نہ ختم ہو۔ اے اللہ، میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے ہمیں دیا اس کے شر سے، اور جو کچھ نہیں دیا اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دے، اور اسے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے، اور کفر و فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے۔ اے اللہ، اسلام کی حالت میں ہمیں موت دینا اور اسلام ہی پر زندہ رکھنا، اور رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر ہمیں صالحین میں شامل فرما۔ اے اللہ، تو ان کافروں کو ہلاک کر، ان پر سختی کر، ان پر عذاب نازل فرما جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے روکتے ہیں۔ اے اللہ، اہل کتاب کو نست و نابود کر دے، اے سچے اللہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اور اتنی یہ دقت امیز دعا ہے نا کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے وہ جس موقع پر یہ دعا مانگی۔ اس کے بعد آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے جو اس جنگ میں ہوا، جو صحابہ سے غلطیاں ہوئیں، جیسے جو تیر انداز تھے وہ نیچے آ گئے، اس کے بعد جب یہ معاملہ خراب ہوا تو کچھ صحابہ بھاگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کی مغفرت فرما دی، آیت نازل کی کہ جو جو اس میں جنہوں جو جیسے جیسے یہ ہوا ان سب کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ لاسٹ پہ ہماری دعا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کے اوپر زندہ رکھے، اور اسلام کے اوپر ہی شہادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ جی، فیضان۔
सरिया साहब। जी जज़ाक अल्लाह खैर बुरहान भाई। चलें, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। अब इसी से इंशाल्लाह इसका एक लास्ट पार्ट जो अगले हफ्ते होगा, ऐसे ही है बुरहान भाई, जो ग़ज़वा जी उहद को मुकम्मल जी जी। करेगा। जी जी, बहुत सी चीज़ें थी जो कि इसमें मिस है, वो अ, सारी इकट्ठी करके उसको नेक्स्ट सेशन के अंदर हम उसको कंक्लूड करेंगे। गजवा बहुत को अभी कंक्लूड नहीं हुआ अभी, क्योंकि इसके बाद के वाकयात भी हैं। हज़रत अली को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ भेजा, एक प्रॉपर दे के फौज देकर साहबा करम को उनके साथ भेजा। और और भी वाकयात हैं जिसको हमें अभी देखना है साहबा इसमें, जंग ओहद के हवाले से। ठीक है, सही। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी ने कुछ ऐड करना हो, या किसी को कुछ समझ नहीं आई, वो पूछ सकते हैं। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। इन केस अगर किसी के पास कोई और एक्सप्लेनेशन है मज़ीद आज के सेशन के हवाले से, तो वो भी आके शेयर कर सकते हैं कि उसको किसी और पर्सपेक्टिव से अगर देखा जा सकता है तो। जी शहरियार। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम एंड अस्सलाम। थैंक यू फॉर द प्रेजेंटेशन। और काफ़ी दिक्कत अंगेज थी। मेरा चंद एक सवालात भी हैं और कुछ मैं ऐड भी करना चाहूँगा। पहले मैं चाहूँगा कि मैं कुछ ऐड कर दूँ इसमें। जैसे कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की जो अफवाह थी वो फैल गई थी, तो सहाबा कराम मुंतशिर हो रहे थे। तो उस दौरान एक साहबी, उनका नाम मुझे याद नहीं है, मे बी ग्रुप में से कोई ऐड कर दे, कि उन्होंने कहा था कि तुम लोग क्यों भाग रहे हो। और इसका उनका मफहूम है, हू बहू अल्फाज ऐसा नहीं है, कि उन्होंने कहा था कि तुम लोग क्यों भाग रहे हो। अगर तुम समझते हो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना मिशन जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अब उसके बाद ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ये जो उनका डायलॉग था ड्यूरिंग द वॉर, ये एक ऐसा दिक्कत अंगेज था। और ये इससे हमें ये सबक मिलता है कि आज भी हमारे अंदर से लीडर उठ जाए, तो किसी एक को फ्रंट पे आके लीड पकड़नी होती है, ना कि हमें लीडर के जाने के बाद हम मुंतशिर हो जाएं और हम उसी वक्त अपने मिशन को या पर्पस को भुला बैठे। जबकि कोई भी सूरत हाल हो, हमें अपने पर्पस पे फोकस रखना होता है। ये मतलब इससे हम मफहूम इस से हम एक कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं। और दूसरा मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे बिगनिंग में, प्रेजेंटेशन की बिगनिंग में भाई ने बताया कि जो मुनाफिकीन थे वो मुंह मोड़ गए थे। तो उनका जो था, अल्लाह ताला ने उनको मुसलमानों पे अया करना था कि वो लोग मुनाफिकीन हैं, यानी कि पहचान करवानी थी। जबकि प्रेजेंटेशन के दौरान ही भाई ने ये बताया था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक सहाबी को, जो कि हुज़ैफा बिन यमान है, उनको सिर्फ नाम बताए थे मुनाफिकीन के, और किसी को भी नहीं बताया था। तो अगर वो जो के नाम पोशीदा रखे गए हैं मुनाफिकीन के, तो फिर इस पे कैसे मकसद हो सकता है कि मुनाफिकीन को अयान करना था। और तीसरा मैं ये शायद ऐड करना चाहूँगा कि गो के ग़ज़वा ओहद के दौरान मुसलमानों को कसीर नुकसान हुआ था, जानी और माली। लेकिन जैसे ही अबू सुफियान और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का डायलॉग हुआ था कि फलां फलां जिंदा हैं, तो हज़रत उमर ने जवाब में कहा कि हाँ वो जिंदा है और तुम्हें सुन रहे हैं। तो वो मायूस हो गए अबू सुफियान। तो इससे हम ये कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं कि गो के कुफार ने मुसलमानों को शदीद नुकसान नुकसान पहुंचाया था, लेकिन वो जंग हार के गए थे। उनकी मायूसी से मालूम होता है, क्योंकि उनका मकसद तमाम मुसलमानों को मारना नहीं था, शहीद करना नहीं था। उनका मकसद सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद करीबी सहाबी जो जलीलुल कद्र थे, उनको शहीद करना था। जबकि वो अपने मकसद में नाकाम होके गए, जिसकी वजह से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कुफ्फार मक्का जंग हार के गए थे। सॉरी।
میں نے زیادہ ٹائم لے لیا. نہیں نہیں، بالکل ٹھیک ہے. اوور ٹو یو. جی برہان بھائی. جی اچھا، اس میں نا وہ واقعہ مجھ سے مس ہوا ہے. اس کا نام حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے اپنی قوم کو پکار کے کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تو اللہ تو زندہ ہے، وہ تو نہیں مر سکتا، تم اپنے دین کے لیے لڑو. اور ایک مہاجر صحابی تھے، ان کا تو نام اس میں نہیں ہے، انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کے الفاظ کہے تھے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ منافقین کے بارے میں، دیکھو منافقین کے نام جو حضرت آ، کیا نام تھا ان کا صحابی کا، ان کو حذیفہ بن جمان. حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے. تو وہ باقی مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو آ، ابئی بن کعب، سوری کیا ان کا نام تھا، عبداللہ بن ابئی جو تھے، جو منافق تھے، ان کے بارے میں تو سب کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے. مطلب وہ چھپی ہوئی بات نہیں تھی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اتار دوں. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی بھی کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان بھی پکڑا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، کیونکہ لبادہ تو انہوں نے اسلام کا اوڑا تھا نا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہاتھ اٹھانے یا ان کو قتل کرنے سے منع کیا تھا، کہ گو کہ ان کو پتا تھا کہ کون کون مشرک یہ منافق ہے، جیسے عبداللہ بن ابئی کے بارے میں. لیکن اگر ان کو قتل کر دیا جاتا یا مار دیا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے ہی لوگوں کو مار رہا ہے. مطلب کیونکہ انہوں نے لبادہ اسلام کا اوڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو چونکہ یہ دیکھنے میں تو ہماری ٹیم کے ممبر ہیں، تو لوگوں کو تو نہیں پتا، تو وہ تو کہیں گے کہ یہ اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارنے سے منع فرمایا تھا. اور باقی عبداللہ بن ابئی کی جیسے بات ہوئی تو وہ تو سب کو پتا تھا منافق ہے. اور یہ تو اچھا ہوا کہ ایکسپوز ہو گئے جلدی، اس سے پہلے تو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا تھا، تو وہ ایکسپوز ہو گئے، اور خود ہی ایکسپوز ہو گئے، اچھی بات ہے، مسلمانوں کو پتہ بھی چل گیا. جو ایکسپوز نہیں ہوئے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن جمان کو بتا دیا کہ ذرا دھیان رکھنا ان لوگوں کا. اور تیسرا بھی کوئی سوال تھا میرے ذہن میں نہیں رہا. اٹ واز جسٹ ایڈ آن. میں نے اوکے ایک کنکلوژن بتایا تھا ابو سفیان اور حضرت عمر کے ڈائلاگ کا، جی جی ٹھیک، بالکل ٹھیک. جو مجھے سمجھ آیا. نہیں صحیح صحیح تھا، صحیح بتایا آپ نے. جی اور کوئی؟ السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. جی کوشچن یہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان کو یہ جو منافقین کے نام تھے یہ غزوہ احد کے موقع پر بتائے گئے تھے یا غزوہ تبوک کے موقع پر؟ یہ میں نے ان کا ایک انٹروڈکشن دیا تھا، کہ ان کا انٹروڈکشن میں یہ ہے کہ یہ ان کی کیا کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام بتائے تھے. یہ بات کا واقعہ ہے کہ جب نام بتائے تھے، حضرت یہ احد کا واقعہ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات کا واقعہ ہے. غزوہ خندق یا اس سے بھی بات کا مجھے اس کا ایگزیکٹ پتا نہیں ہے. وہ اگر کسی کو پتا ہے تو وہ بتا بتا دے آ کے مائک پہ. البتہ مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ ان کے ایک خاص ان کے ساتھ یہ نسبت ہے کہ وہ ان کو رازدار رسول کہا جاتا ہے. اور باقی وہ منافقین کی جو بات ہے وہ میرے خیال میں اس سے بات کی ہے. جی بزلا، آپ اپنی میوٹ کر لیں. جی یہ جو واقعہ بتا رہے ہیں یہ غزوہ تبوک سے واپسی کا ہی واقعہ ہے، جب حذیفہ بن یمان کو یہ نام بتائے گئے تھے. تو غزوہ احد وہ پہلا موقع تھا جس میں منافقین کو ظاہر کیا گیا تھا. اس سے پہلے منافقین غزوہ بدر کے دور میں، اس کے بعد منافقین کا کوئی پہچان نہیں تھی، یعنی دین میں شامل نہیں تھے یہ لوگ، جن کو ہم یہ کہتے پہلے مخلص مسلمان ہی تھے جو غزوہ بدر تک رہے تھے. لیکن اس کے بعد جس طرح بھی آپ نے دو یہودیوں کا واقعہ بتایا کہ وہ لوگ بھی جو کہ صرف اپنے قبیلے کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتحاد کیے ہوئے تھے، تو ان سب لوگوں کی پہچان کروانا مقصود تھی نا، کہ یہ لوگ دین میں کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر رہ کر آئے ہیں، تو یہ کیوں ہے، تو ان سب کے مقاصد سب کو سمجھ میں آ جائے نا. تو اگر ہم یہ سورہ آل عمران میں ان آیات کے ترجمے کو بہت تفصیل سے پڑھیں تو یہ سارے گروہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ الگ الگ کر کے بتا دیے ہیں نا، کہ یہ وہ لوگ ہیں
کہ جو ان میں سے مخلص مسلمان کون ہیں اور ان میں سے منافقین کون ہیں، اور وہ لوگ جو کہ اپنے مقاصد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جھنڈے تلے جمع ہو کے لڑ رہے ہیں، تو ہمیں ان سب کی پہچان کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ ایک اجتماعیت کی تربیت کرتے ہوئے، اس کی کیٹیگریز بناتے ہوئے، تو یہاں ان ساری چیزوں کی وہ نشاندہی کی گئی ہے کہ اس دوران جو مخلص مسلمانوں سے پہچان میں غلطیاں ہوئیں، جس طرح برہان بھائی نے بتایا کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا کہ ابھی آپ ان کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے، کہ جو لوگ آپ کے جھنڈے تلے جمع تو ہو رہے ہیں لیکن آپ کو بھی لوگوں کو سمجھنے کی، پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو پھر آگے کے واقعات جو ہیں، جیسے غزوہ تبوک ہے، اس میں جہاد پھر ٹوٹلی فرض کر دیا گیا کہ اب منافقین کی جو ہے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو جو کوئی اسلام کے اندر ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے وہ مخلص مسلمان ہو کے جہاد کے لیے راضی ہو کے آئے گا، تو وہ ہمیں بحیثیت مسلمان جو ہے وہ قبول ہوگا۔ اور اس کے بعد سے جو مرتدین تھے یا جو بھی تھے، ان سب کے اوپر جو ہے وہ سختی کا ایک عمل جو ہے شروع کیا گیا، یہودیوں کے اوپر اور منافقین کے اوپر۔ تو جسٹ یہ مجھے ایڈ کرنا تھا۔ جزاک اللہ خیر. جی کسی اور نے کچھ ایڈ کرنا ہے، کچھ پوچھنا ہے؟ کچھ جاننا ہے، کوئی سوال، کوئی جواب، کچھ ایڈیشن؟ جی ضرور سدرا. السلام علیکم وعلیکم السلام. بھائی، جو آپ نے کیٹیگریز بتائی تھیں کہ وہ کچھ گروہ تھے جو بھاگ گئے اور کچھ جو تھے وہ مطلب جو 3 4 آپ نے کیٹیگریز بتائی، اس کے اندر ایک وہ گروہ آپ نے نہیں شامل کیا جو کہ اس میں تھا کہ جو ادھر بیٹھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کیوں نہ جا کے منافقین کے ساتھ شامل ہو جائیں، یا پھر ہم یہاں سے جا کے قریش کے پاس ہی چلے جائیں، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نہیں رہے تو پھر ہمیں مسلمان رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ والا بھی تو ایک گروہ تھا نا؟ جی جی بالکل، وہ گروہ تھا، اور بلکہ ایکچوئل میں وہ گروہ بعد میں نمودار ہوا تھا کہ جب مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ جیسے شکست ہوئی ہے، تو وہ پھر کہہ رہا تھا کہ ہم جا کر ابو سفیان سے بات کریں، یا بلکہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم عبداللہ بن ابئی سے کہیں کہ وہ ابو سفیان سے جا کر بات کریں اور مسلمانوں کو امان دے۔ تو یہ ڈسکشن ان کی ویسے ہوئی نہیں تھی، مطلب وہ یہ سوچ رہے تھے، انہوں نے ہتھیار وغیرہ پھینک دیے تھے، اور وہ مطلب یہ ایک گروہ نمودار بعد میں ہوا تھا، اس لیے میں نے اس کیٹیگری میں نہیں رکھا۔ البتہ یہ بات ٹھیک ہے بالکل کہ انہوں نے اس طرح کیا، لیکن یہ پریکٹیکلی پھر یہ ہوا نہیں تھا اس طرح کا کہ انہوں نے کوئی امان طلب کی ہو۔ ٹھیک. جی کسی اور نے کچھ پوچھنا ہے؟ اچھا مجھے آپ لوگ سب ایک بات بتائیں کہ سیرہ کی بکس تو ہر کوئی پڑھ ہی رہا ہے اور پڑھتے بھی ہیں. آپ لوگ میں سے کون ہے بھی میٹنگ کے اندر جنہوں نے سیرہ کی وہ والی بکس پڑھی ہیں جو اسپیسیفک جنگوں کے بارے میں، غزوات کے بارے میں؟ کوئی ہے پارٹیسپینٹ میں؟ کوئی بھی نہیں؟ مائک پہ آ جائیں، چیٹ پہ آ جائیں. ایک کتاب ہے اذان، اس کا نام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا طریقہ، تو اس طرح کا میرے خیال میں اس کا نام تھا۔ اس ہم، میں میں نے یہ واقعہ جنگ بدر اور جنگ احد یہ دونوں پڑھی تھی میں نے۔ اس میں ہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نا جو اسٹریٹجیز تھی نا ساری جنگوں ہم، کے ساتھ، کافی پرانی کتاب، اور کوئی پتہ نہیں کس نے لکھی ہے، تو وہ میں نے پڑھی تھی، اور اس کی حالت بھی میرے پاس اس طرح کی ہے جیسے وہ ہماری کتابوں کا نہیں حال ہوتا ہاں جو اسلامیت کی بک. ہاں، تو مطلب اس طرح کی کتابوں وہ مطلب اس حالت میں میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کب سے پڑھی ہے وہ مجھے، جب میں نے یہ سیرا اسٹارٹ کی تھی اس وقت مجھے نظر آئی اپنی لائبریری کے اندر آپ چھوٹی کا سی مائک کتاب۔ دور ہو گیا بڑا. جی جی میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ابھی وہ بھی آواز دور سے آ رہی ہے. ابھی بھی دور سے آ رہی ہے؟ ہاں ابھی بھی اسٹل. اب ٹھیک ہے؟ نہیں ایک منٹ میں دیکھتا ہوں۔ بہت کم ہے.
चलें, जब तक बुरहान भाई अपना माइक ठीक करते हैं, बाकी कोई बताए। सीरा की तो हम लोग रहीकुल मखतूम या फिर सीरत नबवी के ऊपर जो सलमान नदवी हैं, और चार पांच है, या फिर डॉक्टर सरार की आ गई, वो सब पढ़ लेते हैं। इंसाइक्लोपीडिया एक है, वो पढ़ लेते हैं। एक दो और भी हैं। हाँ। तो इसके अलावा जो स्पेसिफिक जंगे जो हुई हैं उनके ऊपर, या गज़वात जो हो चुकी हैं, या सराया जो हुई हैं उनके ऊपर बुक लिखी हुई किसी ने पढ़ी है सीरा में? अम, बता दें ताकि मैं एक अगले पॉइंट पे चलूँ। माइक पे आ जाएं, चैट पे आ जाएं, रिस्पॉन्स दें ताकि मुझे आइडिया हो कि हम किधर स्टैंड करते हैं, तो मैं अगली बात उसी के अकॉर्डिंग अनाउंस करूँ। मैंने ज़ियाउल नबी पढ़ी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें जो है 7 जिल्दें हैं, और गज़वात और सुरात जो है तो उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है, लेकिन अब मैं कंपेयर नहीं कर सकता कि किस लेवल तक वो मतलब डीप है एज कंपेयर टू अदर सीरा, लेट्स से डॉक्टर इसरार अहमद और दूसरे। लेकिन उसमें काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें एक्सप्लेन हुई थी, और उनके पीछे पस मंज़र, और मतलब ग़ज़वा बदर से पहले जितने शहीद हुए थे, कुछ में मुसलमानों की गलतियां भी थी, वो भी बताई गई, और मतलब काफ़ी डिटेल में थी। लेकिन अच्छा। अगर आप कोई रिकमेंड करते हैं ऐसी बुक जिसमें काफ़ी डिटेल में हो, तो एक कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी इस रिलेटेड। हाँ ठीक है, चलें, सही है। चलिए, ज़्यादातर सबका नो ही जवाब आ रहा है। और अगर मेरे से पर्सनली पूछना तो मेरा भी जवाब नो ही है। मेरे पास बुक्स तो काफ़ी पढ़ी हुई हैं, बट मैं जो कलेक्शन लिस्ट है उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप उनको स्टडी में ला रहा हूँ, मुताले में ला रहा हूँ। लेकिन ये है कि काफ़ी बुक्स हैं जो स्पेसिफिक इन चीज़ों के ऊपर भी लिखी गई हैं, और कुछ हैं ऐसी कि जिन्होंने ज़्यादा फोकस भी, इवन दो स्पेसिफिक नहीं है तो, लेकिन फोकस इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर रखा है। तो एक काम करते हैं, इंशाल्लाह कुछ ही टाइम में, माइट भी रमज़ान में या रमज़ान से पहले, हम एक और कम्युनिटी लेवल के ऊपर एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं बुक रीडिंग टास्क की। ठीक है? जैसे हमारा सीरा टास्क चल रहा है कम्युनिटी लेवल के ऊपर, क्विज का टास्क चलता है कम्युनिटी लेवल के ऊपर, और कैप्टन नॉलेज शेयरिंग जो टास्क चलता है उसके बाद कुरान का। तो इसके साथ साथ हम ये वाला टास्क भी स्टार्ट करते हैं जो बुक रीडिंग टास्क है। तो उससे क्या होगा कि हम सब बुक रीडिंग में भी आएंगे और उसमें अपने आउटपुट्स देंगे, तो हर किसी का बुक पढ़ के जो पर्सपेक्टिव बनता है वो डिफरेंट ही होता है। हर किसी का लेंस हर किसी ने डिफरेंट लगाया होता है। उसकी रीज़न यही है कि अब वो तो ऑथर जो है, राइटर, उसने अपने दबे अल्फाजों में बात लिख दी। अब उसका उसका खुद का उस वक्त जहन में क्या कुछ चल रहा होगा, वो कौन से अल्फाजों का कनेक्शन चुनाव करके लिख रहा है, कलेक्शन करके लिख रहा है, हम तक क्या बात पहुंच रही है, हम लोग किस अंदाज से उस चीज़ को ले रहे हैं, बहुत मैटर करती हैं चीज़ें। तो अंडरस्टैंडिंग का लेवल हर किसी का डिफरेंट होता है, तो इसलिए बुक रीडिंग टास्क स्टार्ट करते हैं कुछ टाइम में इंशाल्लाह। और उसकी एक पूरी कलेक्शन लिस्ट बनाई जाएगी, उसमें सीरा की ये बुक्स मैं लाजमी ऐड करवाऊंगा कि हम लोग सीरा की जो गज़वात या जंग और सिरायात के ऊपर, और जो सीरा के ऊपर डिफरेंट बुक हैं जो आम नज़र में नहीं आती, बाकी और भी बुक्स होंगी, सिर्फ सीरा नहीं, वो सब ऐड करके एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तो उससे फिर हमारा एक जो स्ट्रक्चर सीरा है उसका उसकी अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू हो जाएगी। स्ट्रक्चर सीरा यानी हम अभी एक तो वाक़यात के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं ना, उस वाक़यात से जो एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज या फिर इम्प्लीमेंटेशन टूवर्ड्स सिस्टम जो स्ट्रक्चर नज़र आता है, वो समझने में आसानी होगी हमें, अंडरस्टैंड करने में मतलब हेल्प करेगी वो चीज़ें। तो इसके लिए फिर हम लोग एक बुक रीडिंग टास्क भी स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह कुछ टाइम में। उसका मैं उसकी एक मीटिंग भी रखूँगा पहले, जब पूरा एक आउटलाइन बन जाए, हम बना लें, डॉक्यूमेंट बना लें कि इसको इनिशिएट कैसे करेंगे। तो वो ज़रूरी, उसके बाद फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे उस चीज़ को। तो जी बुरहान भाई, कुछ करें या फिर इसको एंड करें अभी? जी मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, अब सही आवाज़ आई है। बस शैतान है बीच में ही। अल्लाह खैर करे। तो अच्छा, आपने सेशन सीधा भी, सेशन के बीच में आवाज़ ठीक रही है? हाँ ये ठीक रही थी, थोड़ी लो ज़रूर हुई थी, लेकिन ये जो भी थोड़ी देर पहले हुआ था ना, वो हालात नहीं हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो आवाज़ आपकी सही थी। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ, ठीक शुक्र है है इसको। शैतान सेशन में नहीं आया बीच में। हाँ। जी बुझला। जी मुझे सिर्फ ये पूछना था, जो हमारा कुरान का सेशन हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड होगी कि नहीं, क्योंकि टर्म्स थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, तो अगर हम उनको रिवाइज़ करें थोड़ा सा तो हमें ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अगली क्लास तक के लिए ना।
हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई है और वो मैंने कैप्टन्स को कह दिया सबको। तो वो भी आप लोग के ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं वन बाय वन ना। आप लोगों को ग्रुप के कैप्टन्स मैंने उनको कह दिया, तो वो शेयर हो जाती है अभी कुछ देर में। अच्छा, इस सीरा सेशन के अंदर एक क्वेश्चन था कि आप माफ़ी का ऐलान आखिर में अल्लाह ताला ने कुरान की आयत के जरिए सबके लिए माफ़ी का ऐलान था। लेकिन एक शख्स जिसने जिसका नाम कुज़मान था, उसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ये जहन्नमी है। अब माफ़ी का ऐलान भी हो चुका है, फिर भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जहन्नमी है। क्या कहेंगे इसके बारे में? हम्म। अच्छा सवाल है। रीज़न तो यही है ना कि जो लोग जिहाद में शरीक हो रहे हैं नीयत को लेके, जैसे कहा ना कि जो कोई हिजरत करेगा माल के लिए तो उसकी हिजरत माल के लिए ही है, जो कोई अपनी कौम के लिए करेगा उसकी कौम के लिए ही है, और जो कोई दीन के लिए करेगा तो वही हिजरत जो है वो अल्लाह ताला के लिए हिजरत है। तो इसी तरह जिहाद का भी जो मकसद है कि जो अगर कुर्बान अपने कबीले के लिए लड़ रहा था तो वो जिहाद का पार्ट नहीं था, तो वो अल्लाह के लिए नहीं लड़ रहा था कि उसको अल्लाह से अपना रिवॉर्ड भी चाहिए ही नहीं था। उसको रिवॉर्ड दुनिया से चाहिए था तो अल्लाह ताला ने उसको रिवॉर्ड वहाँ पे दे दिया है। तो मुझे तो इसकी यही बात समझ में आती है। अच्छा, इसका एक और एंगल भी जो कि बड़ा एक क्रिटिकल सा एंगल है कि आज की जो हमारी जंगें हैं वो अपने वतन के लिए होती हैं, मतलब टोटली बेस कर रही होती है नेशनलिज्म के ऊपर। तो उसको आप जिहाद का नाम किस तरह दे सकते हैं? क्या अपने मुल्क के लिए जान देना, क्या ये जिहाद है? वो जिहाद है जिस जिस जिसके लिए सहाबा करम लड़ते थे। अगर हम एक पर्सपेक्टिव से कहें तो ये नहीं, जैसे हमारा पहला नारा था पिछले मुशर्रफ ने जो नारा लगवाया था सबसे पहले पाकिस्तान, तो वहाँ पे आपने इस्लाम को पीछे करके पाकिस्तान को आगे किया था। तो वो नेशनलिज्म की बेस पे था, तो उसकी रूह से अगर हम इस्लामिकली देखें तो वो सही नहीं है। लेकिन अगर हम जनरली कहें कि हमारे यहाँ जो लोग अपने जिहाद में शामिल होते हैं मतलब जैसे अपनी फ़ौज के थ्रू या किसी तरह, तो क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है और वो एक इस्लामिक स्टेट को प्रोटेक्ट करते हुए और मुसलमानों के लिए और अल्लाह के दीन के लिए ही बेसिकली वो तो दो तरह से लड़ रहे होते हैं ना, अल्लाह के दीन के लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी। और मुल्क के लिए भी इसलिए कि हमने इस्लाम के नाम पे हासिल किया था, तो यहाँ उनको जो है वो एज हासिल हो जाता है। मैंने कि सारे दिन की मैंने शायद लेक्चर चले, में भी ये सुना था कि यहाँ मुसलमानों के लिए बहरहाल ये पाकिस्तान के लोगों के लिए ये एज है इनको, अगर ये पाकिस्तान के लिए भी लड़ने की नीयत करते हैं तो भी बेहतर है। लेकिन हम इस्लाम को पीछे करके सबसे पहले पाकिस्तान वाला नारा लगा के अगर हम लड़ेंगे तो फिर ये गलत होगा। खैर इस स्टेज पे तो आप उसको इस्लामिक स्टेट नहीं कह सकते। कागजों पे इस्लामिक स्टेट होना और बात है, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इस्लामिक स्टेट होना वो और बात है। या तो चले वो ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में हम इस्लामिक स्टेट हैं, क्या आप पॉलिटिक, अच्छा चले हम पाकिस्तान को साइड पे कर देते हैं, लेकिन एज अ आप अफगानिस्तान में रहते हैं, वहाँ की तो जो फौज है वो भी अपने मुल्क के लिए लड़ती है। आप सऊदीया में रहते हैं, आप यमन में रहते हैं, तो तमाम ममालिक की जो फौज है वो अपने मुल्क के लिए लड़ रही होती है। तो वो फिर एज उनको नहीं मिलेगा, मतलब वो जिहाद नहीं है अगर आप उस फौज का हिस्सा हैं जो कि किसी और इस्लामिक स्टेट की है, तो आप मतलब जिहाद नहीं कर रहे। ज़ाहिर है जिहाद का मकसद तो अल्लाह और उसके दीन की सरफराजी है। अगर हम इस काम के लिए नहीं लड़ रहे हैं या अपने मुल्क को हम इसलिए सरफराज नहीं करना चाह रहे हैं कि हम वो इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं, या अगर हम उसको जिताएंगे तो इस्लाम की बालादस्ती होगी, अगर ये दोनों पर्सपेक्टिव नहीं है तो फिर ऑब्वियसली इसका जवाब नहीं नहीं होगा। कि इसको ना मैं कुछ इस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ इस वाले सवाल को, कि मैं नियत के ऊपर आके ना एज देता हूँ कि क्योंकि इंटेंशन तो ले जानते हैं ना। मैं ये कहता हूँ कि अगर तो पाकिस्तान की जंग इंडिया से हो या अफगानिस्तान से हो, तो उसमें ठीक है, मान लेते हैं हम कि यार पाकिस्तान हक पे, पाकिस्तान का साथ देना है हमने, या पाकिस्तान जिहाद कर रहा है। उसी को हमने तोलना है एक ही कटारे में रखते हुए कि अगर वही जिहाद वही जंग एक सेकेंड, अगर वही जिहाद वही जंग कहीं और अप्लाई होने जा रही है और उधर अप्लाई हो रही है और वहां पे ना किया जाए, तो फिर वो जो पहला अमल भी था वो डाउट में आ जाता है। यानी अगर हम लोग मिसाल दें कि इंडिया को मुंह तोड़ जवाब मिला, अफगानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला, लेकिन इसराइल को मुंह तोड़ जवाब नहीं मिला हमारी तरफ से, तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिर डाउट में रहता हूँ कि नहीं, ये
स्टेट लेवल के ऊपर हर फर्द को तो नहीं इंक्लूड किया जाएगा, बट हाँ स्टेट को सिर्फ इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं, यहाँ पे आके इन्होंने जिहाद एज अ नेशनलिज्म ही किया है, क्योंकि यही पैटर्न उधर भी फॉलो होना चाहिए था ना, कि हम अगर इस्लाम को पहले रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस्लाम तो हर जगह पहले पहुंचेगा, जहाँ फसाद हो रहा है, जहाँ जुल्म हो रहा है, वहाँ फसाद इस्लाम पहुंच जाएगा बचाने। तो जहाँ हो रहा है और करीब वाली जगह पे पहुंच गया, दूर वाली जगह पे नहीं पहुंचा है, तो इसका मतलब है कि जो बाउंड्रीज सेट की गई हैं वो बाउंड्रीज दिखाती हैं कि आप अभी करंट दौर में नेशनलिज्म पे चल रहे हो। पहले तो ज़रा मामला ही स्टेट का था ना। आज से अगर हम लोग 100 साल पहले चले, जब तक उस्मानिया सल्तनत कायम थी, तब तक तो मामला बाउंड्रीज का ऐसा नहीं था, वो तो स्टेट का ज़्यादा मामला था। अब तो प्रॉपर लकीरों से ड्रॉ की गई बाउंड्रीज हैं जो कि छोटी छोटी मुल्कों को दी गई हैं, वो भी अंग्रेज़ों की बनाई हुई। तो इस वजह से मैं इस तरह से देखता हूँ इन अच्छा, चीज़ों को। बिल्कुल आपने बात बिल्कुल ठीक की है अजान। दूसरा एक और, मैं इसका एक और एंगल बताऊं कि हमने पिछले 60-70 साल के अंदर अपनी मीडिया के जरिए अपनी जो फिलॉसफी है उसको अगेंस्ट इंडिया परवान चढ़ाया है। हमारे बच्चे बच्चे को पता है इंडिया दुश्मन है, लेकिन हमारे बच्चे बच्चे को नहीं पता कि इसराइल भी दुश्मन है। हमारे बहुत से लोगों को नहीं पता इसराइल की असलियत का। ये तो अभी गजा वॉर के अंदर कुछ लोगों को पता चला है। वरना तो बहुत कम लोगों को, या कम लोगों को ही पता था कि बड़ा दुश्मन कौन सा है, इसराइल हम्म। बड़ा दुश्मन है या भारत बड़ा दुश्मन है। हमें जो हमारी जो साइकोलॉजी बनाई गई है बचपन से है, हमें हमारे मिली नगमे इस चीज़ पर बेस कर रहे होते हैं, हमारी मूवीज, हमारा टोटल जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री है वो इस चीज़ पर बेस कर रही होती है कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन है। तो यही चीज़ हमारे होनी चाहिए थी कि हमने जो उस चीज़ को दुश्मन बनाया है, ये चीज़ इस्लाम के साथ लिंक करके उधर तक भी इसका लिंक जाना चाहिए था कि इंडिया से दुश्मनी किस बेस पे हम कर रहे हैं और इसराइल से दुश्मनी हमने किस बेस पे करनी है। तो वो जो बेस है ना वो नहीं सेट की गई, एक तरह का रट्टा लगवाया गया है कि भाई ये तुम्हारा दुश्मन है। किस बेस पे दुश्मन है ये नहीं बताया गया। इसराइल किस बेस पर हमारा दुश्मन होना चाहिए वो हमारे लोगों को अभी तक नहीं पता। जो लोग और इसराइल को दुश्मन मानते भी हैं वो भी, उनको भी नहीं पता कि किस बेस पे हमने दुश्मनी की है। और पता है आपको, मैंने ये जब गज़ब बदर स्टार्ट हुई थी ना, उसमें से किसी एक सेशन में मैंने ये सवाल भी दिए थे सबको सॉल्व करने के लिए कुरान से, कि क्या जो गवर्नमेंट लेवल पे आके रियासती लेवल पे आके मुशरिकीन मक्का के साथ सख्ती ज़्यादा बताई गई है दीन के अंदर, या फिर अहले किताब के साथ ज़्यादा सख्ती बताई गई है। तो ज़्यादातर का जवाब यही आया सीरा से पढ़ के कि यार अहले 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 मक्का के साथ सख्ती ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने तो इतना जुल्म किया है। हमारा वही टुवर्ड्स जो एक रुझान है ना, वो इसी पे रहता है कि यार जुल्म उन्होंने बहुत किए, 13 साल जुल्म किए उन्होंने। हालांकि कुरान में सूरत अनफाल सूरत तौबा का पेर पढ़ के पढ़े ना, अंडरस्टैंड करें, तो वहां से जवाब क्लियर मिलता है। अल्लाह ने सूरत अनफाल और सूरत तौबा में पता क्या कहा है, कि जो अहले मक्का के जो लोग हैं, इनके जो आइम्मा हैं, सरदार जो हैं, तुम इनके खिलाफ जिहाद करो। पहली चीज़ अल्लाह ने बता दी। इसमें जो बाकी आम आवाम है अहले मक्का की, जो कुरैश की हैं, वो अगर काफिर हैं तो ठीक है, यानी मुशरिक हैं तो ठीक है, रहने दो उनको, उनके ऊपर जिहाद नहीं करना, आपने जुल्म नहीं करना। जो सरदार है जो इस चीज़ पर आ रहे हैं और फसाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ जिहाद करो। और अगर वो मान लें या जंग हार जाए, मतलब वाइट झंडा दिखा दें, तो तुमने उनको अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनाना है, ताकि वो उनका दिल नरम और वो इस्लाम ले आए। ठीक है, जंग के बाद क्या करना है, अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनानी है। सो तौबा में अल्लाह ने बता दिया कि जो अहले किताब के लोग हैं, इनको तुम लोग ने हमेशा इनसे जिजिया लेना है और इनको सरेंडर करके रखना है। सागिरून का जो लफ्ज आ रहा है ना, कि इनको ये तुम्हारे मुतहत रह के रहें, यानी सरेंडर तुम्हारे रियासत के अंदर सरेंडर करके रहें, तुम्हारी बात माने, टैक्स भी तुम्हें दें। आज सारा मामला उल्टा हुआ है। हम इंडिया से लड़ने जाएं जो मुशरिक हैं तो फौरन हम उनको मारने पे तुल जाते हैं। कोई उनको अल्लाह की आयतें पढ़ के नहीं सुना रहे, ठीक से उनको इस्लाम की तरफ नहीं लेकर आ रहे। मुशरिकीन जो सॉरी अहले किताब जो हैं, उनको हमने क्या करना था कि उनको उनसे हमने टैक्स लेना था, और वो हमारी स्टेट के अंडर रहते, सागिर होके रहते, सरेंडर करके रहते। आज उल्टा हुआ, हम उनको टैक्स दे रहे हैं, वर्ल्ड बैंक सिस्टम सारा उन्हीं का है, और हम लोग उनके अंडर सरेंडर करके रह रहे हैं। कि भाई ट्रम्प की कॉल आती है, नेतन्याहू की कॉल आती है, डायरेक्ट हमारा जहाज वहां पहुंच जाता है और हम उनकी बात मान के साइन कर कर आ जाते हैं। तो टोटली दोनों लेवल के ऊपर कुरान जो हमें बता रहा है, हमने उसकी टोटली उसके ऑपोजिट किया, 180 डिग्री पे जा रहे हैं हम लोग। तो ये मैंने वहां से भी बताया था कि कुरान हमें किस तरह गाइड कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, कि हमें जहाँ तो करना चाहिए। अगर इंडिया फसाद करता है तो भाई पहले जगह अपने फसाद खत्म करना उसका, लेकिन फसाद के बाद हमारा क्या रद्द अमल होना चाहिए, फसाद से पहले क्या रद्द अमल होना चाहिए, वो अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनाना था, कोई ईमान ईमान की तरफ लाना था।
اہل کتاب کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا کہ ہمیشہ وہ لوگ ہمیں ٹیکس دیں، جزیہ دیں اور سرنڈر کر کے رہیں. یہ ضروری تھا. اس میں توبہ میں اللہ نے بتایا یہ، اور آج دیکھ لیں الٹا ہوا ہے. تو یہ سائیکولوجیکلی اور فلاسفیکلی ہمیں کرپٹ کیا گیا ہے نا بچپن سے. بالکل آپ نے صحیح کہا. بالکل اچھا، بالکل میرا بھی پوائنٹ سیم ہی ہے، لیکن میں اینگل تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے میرا. کہ اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے فلاسفی اور ایک آپ کی تلوار ہے. فلاسفی پہلے آتی ہے، پیچھے سے پھر تلوار آتی ہے. جہاں تک آپ بھارت کی بات کریں نا، انڈیا کی بات کریں، تو ان کی بہت ہی ویک فلاسفی ہے. مطلب بتوں کو پوجنا، اور جس طرح وہ گائے کی کرتے ہیں، مطلب ایک سمجھدار بندہ بھی کہے گا یار یہ کیا کر رہے ہیں. مطلب اگر جو ایتھسٹ بھی ہو نا، تو وہ بھی کہے گا یار یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ انڈیا کے جو جو ہوں ان- مطلب ان کی فلاسفی بہت ویک ہے. ان کو زیر کرنا بڑا آسان ہے. آپ کی فلاسفی اسٹرانگ ہو نا، اور پیچھے سے تلوار بھی ہو آپ کے پاس، تو انڈیا کو ختم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اسلام کی فلاسفی بہت اسٹرانگ ہے، اور اسلام کے پاس تلوار بھی ہے. ان کے پاس ایک تو تلوار نہیں ہے، اور دوسرا ان ہوں کی فلاسفی بہت ویک ہے. انڈیا کو زیر کرنا، ختم کرنا، اگر مسلمان اپنی پیک پہ آ جائے نا، صحابہ کرام والا جو رویہ ہے نا وہ لے لینا، تو انڈیا ختم کرنا مشکل نہیں ہے. لیکن مین چیز یہ ہے کہ جو ویسٹ ورلڈ ہے نا، اس کی فلاسفی، میں اس کو اسٹرانگ تو نہیں کہوں گا، لیکن بڑی اٹریکٹیو انہوں نے بنائی ہے. اٹریکٹیو اس طرح بنائی ہے کہ وہ فریڈم کی بات کرتے ہیں، وہ جسٹس کی بات کرتے ہیں. حالانکہ یہ صرف دکھانے کی چیزیں ہیں، اس کے اندر وہ کتنا ظلم کر رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن انہوں نے دکھانے کے لیے جو اپنی فلاسفی بنائی ہے نا، وہ بڑی اسٹرانگ ہے. اس سے ہمارے جو لوگ ہیں نا، ایون کہ مسلمان بھی ہیں، وہ بھی بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہوں مین جو دشمن ہے نا ہمارا، وہ سب سے پہلے تو ان کی فلاسفی ہے. ان کی فلاسفی کو جب آپ زیر کر دیں گے نا، تو پھر آپ کو آپ کی تلوار بھی پھر آپ کی کام آئے گی. اور پھر آپ زیر تب کر سکتے ہو جب آپ سب سے پہلے ان کی فلاسفی زیر کرو، پھر آپ پیچھے سے تلوار لے کر آؤ اپنی. ہمارے ہمارے کچھ لوگ ہیں جیسے افغانستان کہہ سکتے ہیں، یا وہ القاعدہ والے، وہ تلوار پہلے لے آتے ہیں، فلاسفی ابھی پیچھے پیچھے ہے، تلوار پہلے ہوں آگے ہے. حضور بالکل. صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مکی جو دور ہے نا، وہ فلاسفی سیٹ کی ہے. فلاسفی 13 سال کی فلاسفی سب سے پہلے ہے. اس کے بعد پھر مدنی دور میں وہ تلوار آئی ہے. اور جب فلاسفی پہلے آتی ہے، تلوار بعد میں آتی ہے، تو وہ جو امپیکٹ کریٹ کرتی ہے نا، وہ سالوں چلتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہوں 1924 میں آ کے خلافت ختم ہوئی ہے. مطلب ہاں. اتنے سال یہ. اور جہاں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امپیکٹ کریٹ کر دیا تھا، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپین سے لے کر پاکستان تک، تو وہ آپ دیکھیں آج بھی وہاں پہ لوگ مسلمان ہیں. اب جو لوگ تلوار سے آئے تھے اور جن کے پاس فلاسفی نہیں تھی، فلاسفی اسٹرانگ نہیں تھی، آپ ان کا دیکھ لیں، وہ تلوار سے آئے ہیں. جیسے منگول تھے، آپ دیکھیں کہ وہ تلوار سے آئے اور انہوں نے اچھا خاصا مطلب آدھی دنیا پہ قبضہ کر لیا. لیکن وہ ان کے پاس فلاسفی نہیں تھی، تلوار تھی، فلاسفی زیرو تھی. اور وہ کچھ ہی سالوں میں ان کا نام و نشان مٹ گیا. آج کوئی بھی نہیں آپ پتہ چلتا کہ بھائی کوئی منگول بھی تھے یہاں پر، یا ان کی کوئی فلاسفی کوئی زندہ ہو، کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہوں جب تلوار آگے آئے گی، فلاسفی ہوگی نہیں، تو اس کا امپیکٹ بہت شارٹ ٹرم ہوتا ہے. لیکن جو فلاسفی اسٹرانگ ہوتی ہے نا، اس کا امپیکٹ بہت بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اب مین چیز جو ہے نا، وہ مسلمانوں کو اپنی فلاسفی، اس کو ریز کرنا اور اس کا امپیکٹ کریٹ کرنا، اور پیچھے تلوار لازمی ہو. تلوار کے بغیر بھی فلاسفی نہیں ہے. بہت سے لوگ گزرے ہیں جن کی فلاسفی بڑی اچھی تھی. انہوں نے، جیسے آپ کو گریک فلاسفی ملتی ہے، انہوں نے اس طرح کا امپیکٹ نہیں کریٹ کیا، کیونکہ پیچھے تلوار کوئی نہیں تھی. صرف فلاسفی کی بیس پہ بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو ڈنڈا ساتھ لانا پڑتا ہے. ہوں بالکل. یہ تو بہت بڑا آپ نے بہترین پرسپیکٹیو اور آسان الفاظوں میں ایکسپلین کر دی کہ اگر ہم نے سیرا بھی سمجھنی ہے تو سمجھ جاؤ کیا ہے اسٹرکچر، کیا ہے. بلکہ آپ نے اسٹرکچر کی بات ہی پوری کر دی ابھی تو. زبردست. صحیح ہو گیا. ہوں ہاں فلاسفی کرپٹ ہو گئی ہے. جو فرقے بن گئے، بالکل بات صحیح ہے. اسی کے لیے یہ تو فرقے ان کی بھی تو ہے نا. یہ بھی تو دیکھنا نا، یہودیوں کے بھی فرقے اپنے ہیں، انہوں نے بھی تو کرپٹ کیا ہوا اپنے آپ کو، اور عیسائیوں نے بھی کیا ہوا. لیکن گلوبل لیول پہ آ کے وہ اس کا امپیکٹ ڈال رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے. سائیکولوجیکل وارفیئر کے اندر یہ بہت یوز کر رہے ہیں اس چیز کو. یہ بات ٹھیک کیا آپ نے.
چلیں، ہم، صحیح ہو گیا ماشاء اللہ. اچھا اب اس کو اینڈ کرتے ہیں میرے خیال سے. پارٹسپینٹ تو خاموش ہیں، تب ہم ہی اینڈ کرتے ہیں. آپ اور میں ہی بات جس طرح کر رہے ہو نا، ویسا لگ رہا تھا مجھے تو. آپ کی باتوں سے نا کافی سکینہ طاری ہو رہا تھا، کافی سکون مل رہا تھا اور سیکھنے کو مل رہا تھا، تو اس لیے ہم خاموشی سے سن رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا ہو گیا یار. یہ چلو. سکینہ یہ سکینہ تھوڑا ہمیں بھی عطا کرے. ہاں. چھوٹا سا میں نے پوچھنا تھا کہ مصعب بن عمیر جو تھے ان کی شہادت تو یہ افراتفری پھیلنے سے پہلے نہیں ہو گئی تھی؟ اصل میں دونوں روایت ہیں. ایک میں یہ ہے کہ وہ پہلے ان کی شہادت ہو گئی تھی، لیکن ایک سیرہ میں نے پڑھا کہ جب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونے شروع ہوئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، تو اس میں مصعب بن عمیر بھی شامل تھے. تو اس سے پھر مجھے یہ زیادہ بہتر لگا کہ وہ شاید اس وقت تک زندہ تھے، اور اس کے بعد پھر ان کی شہادت ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے دوران ان کی بعد میں شہادت ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر کیونکہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار ماری تھی، عبداللہ بن کما، اسی نے پھر اس کو شہید کیا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور اس نے، کیونکہ وہ اسی کام میں لگا ہوا تھا، اور اس نے پھر بعد میں جا کر بتایا کہ میں نے محمد کو ناؤز باللہ شہید کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جب ایک ابو سفیان حضرت عمر کے پاس آیا نا، تو حضرت عمر نے بتایا کہ وہ زندہ ہیں. تو اس نے کہا کہ کما سے زیادہ تو سچے تم ہو، کہ کما نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں نے ان کو شہید کر دیا، تو ان سے زیادہ سچے تم ہو. تو اس وجہ سے میں نے اس چیز کو مجھے بہتر لگا. باقی روایت میں تو ہے کہ وہ پہلے شہید ہو گئے تھے. اچھا. اچھا ایک اور چیز میں نے پوچھنی تھی کہ جو ٹوٹل شہداء ہیں ان کا آپ نے نہیں بتایا کہ کتنے تھے. اور 70 شہداء شہید ہوئے تھے مسلمانوں کے غزوہ احد میں. اصل میں ایک اور پوائنٹ تھا کہ 70 لوگ مارے گئے تھے مشرکین کے بدر میں، اور 70 لوگ صحابہ جو تھے وہ شہید ہوئے تھے احد میں مسلمانوں کے. تو ابو سفیان نے حضرت عمر کو یہی کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کس چیز کا بدلہ؟ ہمارے جو شہداء ہیں وہ جنت میں ہیں، اور تمہارے جو قتل کیے گئے ہوئے لوگ ہیں وہ جہنم میں ہیں. تو یہ کس طرح کا بدلہ ہے؟ تو یہ تو برابر نہیں ہے. تو یہ برابر نہیں ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ ہم نے بدلہ لے لیا، ہمارے شہداء جنت میں ہیں. جی. ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی تھی آپ کی آواز، سب نے سنا آپ کو. یار مجھے یہ تھا کہ کسی کسی روایت میں کچھ اوپر اور کچھ نیچے، کچھ 68 لکھتے ہیں، کچھ 75 لکھتے ہیں، کچھ مطلب دیر از جی اے جی. کنٹرول. ہاں نہیں، اتنا تو ہوتا ہی ہے. مطلب 5-10 کا فرق تو آپ کو ملے گا تمام سیرہ کی کتابوں میں، البتہ 70 کے قریب تھے. چلے ٹھیک ہے، اذان اس کو کلوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے کو ہی کریں گے نا برہان بھائی سیشن سیرا کا جو اس کا لاسٹ پارٹ ہے. اور میں آپ کو کنفرم کر دوں گا، انشاءاللہ چلو کوشش کریں گے بچے کوئی کرے. ہاں وینسڈے کو ہی کر لیتے ہیں. چلیں صحیح ہے، ٹھیک ہے. تب اوکے. تک کے لیے اللہ حافظ.